آج ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری دولت والے جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو، شام سے پہلے مل جائیں گے۔ خدارا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کا دن انعامات کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ۔ آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع آپ کے پاس ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں آج آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ تو لوگ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، 12 ربیع الاول کا دن بھی لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک اپنے مقدر کو نہ سنوار سکے، آپ ربیع الاول کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، آپ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر یہ قیمتی وقت گزارے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم کو راضی نہیں کر۔ آج آپ کے پاس پھر سے موقع ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی۔ آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائیں گی اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی۔ مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی۔ پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کر اپنی رحمت اور رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج ربیع الاول کی 17 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ آج جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تو کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کسی درد کا سامنا، آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو، آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ ہے کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے کہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی، کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگی ہے، رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کے تیسری جمعرات کے دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج اگر آپ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ سے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، جس بندے سے رب کریم نازل ہو جاتا ہے، بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں۔ آج ربیع الاول کی 17 تاریخ جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر میں مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ کار لے جو میں لے کر آئی ہوں اور جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 17 تاریخ آج تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء یا کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ دکان پر ہے، آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ اس کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، آج ربیع الاول کی 17 تاریخ
کا दिन पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पर बैठ के चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा। मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़, क्योंकि ये वो दुरूद है जो सबसे ज्यादा अफजल दुरूद है। इस दुरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है। रवायात में आता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार दुरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आपने अपने तमाम मकासद को अपने जहन में रखकर, अपने तमाम हाजतों को रखकर इस वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। आज अपने औकात देखकर नहीं, अपनी सोच के मुताबिक नहीं मांगना, अपनी नौकरी या अपनी सैलरी को देखकर नहीं मांगना। रब करीम की शान के मुताबिक, रब करीम की अजमत के मुताबिक मांगना। आप ये कर तो देखो आप मांग किससे रहे। इस तरह से किसी बादशाह के दरबार में जाकर आप 10 या 100 रुपए नहीं मांगे जाते। इसी तरह जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो पत्थरों में कीड़ों को ग़िज़ा देने पर कुदरत रखता है, समुंदर की गहराई में मछलियों को पालने पर कुदरत रखता है, जो रब्बे जुल जलाल पूरे आसमानों को उठाए हुए, जमीन को बिछाए हुए है, पहाड़ों को मेखों की तरह ठोके हुए है। आज इस रब से, कुदरत वाले रब 100 करोड़ भी अपने खास मकसद को नियत कर, नामुमकिन हाजत की नियत करके फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का बाकायदा आगाज करना। याद रखिएगा कि ताऊज़ तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीनी और ज़मीनी आफात से महफूज हो जाएंगे। जिस काम के शुरू में ताऊज़ तस्मीया पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है, इसमें बरकत होती है। जब आपने अपने खास मकसद के नियत कर ली, ताऊज़ तस्मीया पढ़ लिया, तो अब आप यूँ महसूस करें दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। आप अपनी आंखों को बंद कर लें, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ यूँ महसूस करें कि जैसे रोज़ा रसूल की सुनहरी जालियों के पास बैठे हैं या फिर आप अल्लाह करीम दरगाह में बैठे हैं। इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह का तसव्वुर करें। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम हर कोई जानता है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इसके पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम नहीं। ये नाम पढ़ने वाले को रब की ज़ात, इज्जत, दौलत, माल और शोहरत से भी नवाजती है। आपने रब्बे करीम का एक सिफाती नाम या अजीज़ पढ़ बंदा या अजीज़ पढ़कर अल्लाह करीम के सामने फ़कीर बनकर, भिखारी बनकर बैठे अल्लाह बादशाह बनाकर उठाता है। अगर आप भी अपने गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फ़कीरी से बादशाही चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत और बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो जो आज या अजीज़ों को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तो तवज्जो कीजिएगा। या अजीज़ो 1 बार हो गया, या अजीज़ो 2 बार हो गया, या अजीज़ो 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या अजीज़ो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अजीज़ों को आपने 11 बार बिल्कुल आराम और ध्यान से यकसुई के साथ तवज्जो के साथ पढ़ना है। जो आपकी नीयत है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, इसकी नीयत लाजमी करें। या फिर कोई दुश्मन है, या अगर आप किसी को काबू करना चाहते हैं, या कोई दुश्मन आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है, आपके लिए तरह तरह की मुश्किलात खड़ी कर रहा है, दुश्मन को जहन में रखकर भी आप या अजीज़ पढ़ेंगे तो वो दुश्मन भी आपके सामने से हट जाएगी। या फिर जो कारोबारी रुकावटें हैं, इनको जहन में रखकर पढ़े मेरा कारोबार नहीं चल, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। इसको अमल करने के बाद आप अल्लाह पाक आपके रास्ते की तमाम रुकावटों को उठाकर दूर फेंक देगा। पहले नंबर पर आपने या अजीज़ों को 11 बार पढ़ लें। इसके बाद फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा, एक ऐसी कुरानी सूरत जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मुख्ताज नहीं रहता। आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर अल्लाह पाक की लाडली है, बहुत ही प्यारी सूरत मुबारक है। कौसर को रिज़्क़ और दौलत का सरचश्मा कहा जाता है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घर में बेरोजगारी
ساری بندشیں ہیں، تنگ دستی ہیں، پریشانی ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں رہے۔ آج ربیع الاول کی 17 تاریخ کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر اللہ کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ جس کو نہیں یقین آتا وہ ایک بار ربیع الاول کی 17 تاریخ کو یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو کم وقت لگتا ہے، دوسرا فوائد بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں، رزق آپ کے ساتھ نسلوں تک کافی رہے گا۔ وظیفہ چھوٹا بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور چھوٹے وظیفے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف سے انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی وجہ کچھ بھی اور ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کرتے ہوں کہ چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانی فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو، اس طرح رو رو کر، اس طرح گڑ گڑا کر، اپنے دل کو اس طرح سے رب کی محبت سے سرشار کر لو، آج اپنی حاجات کو پورا کروا کر ہی اٹھوں گا۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے یہ کتنا افضل دن ہوتا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کو فائدہ ہوتا نہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج ربیع الاول کی 17 تاریخ کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزوں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کر جو مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے۔ یاد رکھیے گا خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔
ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاضرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔